بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی یوم آبادی۔ حکومت پنجاب آبادی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، صوبائی وزیر محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز، علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ محمد مالک بلّہ، ڈائریکٹر جنرل محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب، UNFPA اور میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپر کے زیر اہتمام خصوصی سیمینار بعنوان بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، ماں اور بچے کی نگہداشت کی رپورٹ۔ واصف ناگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، رپورٹ و کوآرڈینیٹر وردہ طارق، عکاسی عرفان نجمی، معاونین رامین شکیل، کنزہ عبدالرزاق، فاطمہ الیاس، ندا حلیف۔ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 23 کروڑ ہے۔ آبادی اور وسائل کا موازنہ کیا جائے تو وسائل کم اور آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں سالانہ شرح پیدائش 8.2% سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان برازیل کی جگہ اب 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ برازیل اب 6 نمبر پر ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپرز، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب اور UNFPA کے زیر اہتمام آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے ہونے والے خصوصی سیمینار بعنوان بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، ماں اور بچے کی نگہداشت میں کیا۔ صدارت صوبائی وزیر محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے کی۔ حرف آغاز ڈائریکٹر جنرل محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب محمد مالک بلّہ نے پیش کیا، جبکہ پینل میں ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل محمد شاہد نصرت، سابق وفاقی سیکرٹری قاضی آفاق حسین، VC یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر طلعت نصیر پاشا، VC لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا، پروگرام ٹیکنیکل اسپیشلسٹ SRHFP UNFPA شعیب احمد شہزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر IEC حکومت پنجاب محمد اختر پٹی، ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ 1 سروسز ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر روبینہ سہیل، ہیڈ آف گائنی یونٹ 2 گنگا رام ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانم، مذہبی اسکالر ڈائریکٹر دارالخلاص اسلامک ریسرچ سینٹر لاہور علامہ محمد شہزاد امجد دی، مذہبی تجزیہ نگار پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروفیسر آف نیوناٹالوجی چلڈرن ہاسپٹل لاہور پروفیسر ڈاکٹر خواجہ عرفان، کارٹونسٹ جاوید اقبال، کوئین میری کالج لاہور سے جویریہ صدیقی اور ہیرا بتول شامل تھیں۔ میزبانی کے فرائض صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سینئر ایڈیٹر چیئرمین MKRMS واصف ناگی نے سر انجام دیے۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، صوبائی وزیر محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب نے کہا کہ آبادی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے اور آبادی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں آبادی کے حوالے سے 5 بلین بھی ملیں گے۔ اگر آبادی کے مسئلے کو ابھی حل نہ کیا تو 2047 تک ملک کی آبادی 50 کروڑ ہو جائے گی۔ ہم اپنی لگن سے کام کر رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ حکومت پنجاب آبادی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ محمد مالک بلّہ،
ڈائریکٹر جنرل محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4.25 کروڑ آبادی والا ملک اب تقریباً 23 کروڑ آبادی تک پہنچ گیا ہے۔ ہم عوام میں آگاہی کے لیے اور آبادی کنٹرول کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسے اسکول لیول پر سلیبس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس سروس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ علماء کرام کو بھی آن بورڈ کر رہے ہیں۔ نکاح فارم کے حوالے سے بھی لوکل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پر سوشل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم تمام سٹیک ہولڈرز، علماء کرام اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ سہیل، ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ، ون سروسز ہاسپٹل نے کہا کہ ہر سال 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی منایا جاتا ہے اور اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی آبادی ہر روز بڑھ رہی ہے اور وسائل کم ہیں۔ ہمیں عوام میں آگاہی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برتھ اسپیس بہت ضروری ہے کیونکہ صحت کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کے لیے چند تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کارڈ میں صرف 2 بچوں کی ڈلیوری فری ہونی چاہیے اور تیسرے بچے کی پیدائش پر والدین خود اخراجات برداشت کریں۔ بڑی آرگنائزیشن کے قوانین میں شامل ہونا چاہیے تو اپنے ملازمین کو کنٹراسیپٹیو کی اہمیت کے متعلق بتائیں۔ یوٹیلٹی اسٹور پر وہ لوگ جو 40 سال کے ہوں اور ان کے صرف 2 بچے ہوں، ایسے لوگوں کو 10% ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور بنگلہ دیش میں کنٹراسیپٹیو ریٹ ہم سے دگنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے وی سی لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مسلسل فوکس کی ضرورت ہے۔ جب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، جب کرونا آیا تو ہم سب نے متحد ہو کر SOPs پر عمل کیا، ویکسین لگوائی، فیس ماسک کا استعمال کیا۔ اب بالکل اسی طرح بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو بھی ہم سب نے متحد ہو کر حل کرنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، وی سی یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وسائل کم اور آبادی بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اپنے مسائل کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب فوڈ آئٹم پر امپورٹ بل بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند غذا کا استعمال کریں۔ 45% کے قریب بچے سٹنٹ ہیں۔ ماں اور بچے دونوں کی صحت بہت ضروری ہے۔ دوران حمل اور اس سے پہلے اور بعد غذا کی بہت اہمیت ہے، اس لیے غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ قاضی آفاق حسین، سابق وفاقی سیکرٹری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت آبادی کے مسئلے پر بہت کام کر رہی ہے اور اسے پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود بھی اس محکمہ میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ انہیں حالات کا اندازہ ہے۔ ماں کی صحت کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچے بھی صحت مند ہوں گے۔ جوید اقبال، کارٹونسٹ، نے کہا کہ آبادی کنٹرول پروگرام میں بریسٹ فیڈنگ پروگرام شامل ہونا چاہیے۔ ماہر نفسیات کی خدمات بھی لینی چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ عرفان، پروفیسر آف نیونیٹالوجی، چلڈرن ہاسپٹل لاہور نے کہا کہ پاکستان میں سالانہ 6 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں اور 2.5 لاکھ بچے پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں اور اس حساب سے روزانہ 700 اموات ہوتی ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے وسائل نہیں بڑھ رہے اور پوری دنیا میں 40% پری ٹرم مورٹیلٹی ہے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی، مذہبی اسکالر، ڈائریکٹر دارالخلاص اسلامک ریسرچ سینٹر لاہور نے کہا کہ اسلام میں کوالٹی کو پسند کیا گیا ہے، نہ کہ تعداد کو۔ اسلام کہتا ہے کہ بچے کیسے ہیں، نہ کہ یہ بچے کتنے ہیں۔ اسی طرح پری میرج کونسلنگ کو نکاح فارم کا حصہ بنایا جائے۔
پروفیسر ڈاکٹر زہرا خانم، ہیڈ آف گائنی یونٹ 2 گنگا رام ہسپتال نے کہا کہ ہم گنگا رام ہسپتال میں او پی ڈی میں صبح 8 سے دوپہر 2:30 بجے تک 1000 خواتین مریضوں کو دیکھتے ہیں اور 100 کے قریب ایک دن میں ڈلیوریز ہوتی ہیں۔ آپ یہیں سے صورتحال کا اندازہ لگا لیں۔ اگر ہم نے ان مسائل کو ابھی ایڈریس نہ کیا تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی، مذہبی تجزیہ نگار نے کہا کہ جس طرح ڈینگی اور کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے کام ہوا ہے، بالکل اسی طرح آبادی کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے کام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسکول لیول پر سلیبس میں زیادہ آبادی کے نقصانات کو شامل کیا جائے اور کم آبادی کے فوائد کا بھی ذکر ہو۔ شعیب احمد شہزاد، پروگرام ٹیکنیکل اسپیشلسٹ، ایس آر ایچ ایف پی یو این ایف پی اے نے بتایا کہ یو این ایف پی اے آبادی کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور اس پر کافی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو ہم اپنے نوجوان نسل کو بہترین مستقبل نہیں دے پائیں گے۔ آبادی اور وسائل میں توازن انتہائی اہم ہے۔ واصف ناگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، سینئر ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن کرنٹ افیئرز، چیئرمین میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپرز نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے ہوئے وسائل کے باعث انسانی زندگی میں مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں عالمی یوم آبادی کے دن کو منانے کا آغاز 1999 سے ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آبادی میں اضافہ کی موجودہ شرح برقرار رہی تو 2050 تک پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا۔ چین، بھارت، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی 1950 سے جولائی 2020 تک پاکستان کی آبادی میں 6 گنا اضافہ ہوا۔ ملک کی موجودہ سالانہ شرح پیدائش 2.8% سے بھی زیادہ ہے۔ قیام پاکستان کے 3 سال بعد 1950 کے وسط میں پاکستان کی مجموعی آبادی 54.37 ملین یا پونے 4 کروڑ سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ واصف ناگی نے مزید کہا کہ تقسیم کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7 کروڑ اور مغربی پاکستان کی 6 کروڑ تھی اور اب پاکستان کی 22 کروڑ اور بنگلہ دیش کی 19 کروڑ ہے۔ جویریہ صدیقی، اسٹوڈنٹ، کوئین میڈیکل کالج نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد عام عوام کو آبادی بڑھنے کے مسائل سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان کی آبادی میں دن بدن اضافہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جہاں وسائل کی کمی ہے۔ ہیرا بطول، اسٹوڈنٹ، کوئین میڈیکل کالج نے کہا کہ اگر پاکستان کی آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عنقریب ایک معاشی المیہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے پاکستان ایک دلدل میں جا سکتا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق 2035 میں پاکستان کی آبادی 28 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ شعور پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیمی اداروں میں فیملی پلاننگ کے بارے میں تربیت دی جائے۔ اللہ حافظ۔